أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 24 5ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وأحل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ گزشتہ آیت کریمہ میں محرمات کا تذکرہ، یعنی جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان کا تذکرہ ہم نے پڑھا۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی محرمات کا کچھ مزید تذکرہ ہے اور ساتھ نکاح کے حوالے سے کچھ دیگر حدود و قیود اور شرائط کا تذکرہ ہے۔ صحیح مسلم اور دیگر کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ سن 8 ہجری میں غزوہ حنین کا جو سال تھا، اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوطاس کی طرف ایک لشکر روانہ کیا، صحابہ کرام مجاہدین کا۔ تو انہوں نے جا کے حملہ کیا، جنگ کی، جہاد کیا اور اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو فتح یاب کیا۔ جب وہ فتح سے ہمکنار ہوئے تو بہت سا مال غنیمت بھی ہاتھ لگا، اور مال غنیمت کے علاوہ ان کفار کی عورتیں بھی ان مسلمانوں کی لونڈیاں بن گئیں، ان کو بھی ساتھ لے آئے۔ لیکن اب ان لونڈیوں سے صحبت کرنا، جنسی تعلقات استوار کرنا، اس سے صحابہ کرام کو کچھ ہیزیٹیشن فیل ہوئی، ناگواری سی محسوس ہوئی کہ کہیں یہ ناجائز نہ ہو، کیونکہ ان کے مشرک شوہر موجود تھے۔ آخر وہ کسی نہ کسی مشرک کی، کافر کی بیویاں تو تھیں نا، اس وجہ سے صحابہ کو ناگواری محسوس ہوئی۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی اور اس کے اندر یہ بتا دیا کہ عام حالات کے اندر واقعی یہی قاعدہ قانون ہے کہ شوہر والی عورت جو شادی شدہ ہے، جس کا شوہر موجود ہے، اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، حرام ہے، یعنی نکاح پر نکاح۔
لیکن ایک صورت استثنائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر وہ تمہاری لونڈیاں کنیزیں بن کے آ رہی ہیں تو پھر تمہارے لیے ان سے جنسی فائدہ حاصل کرنا، ان سے صحبت کرنا، جو لونڈی جس مسلمان کے جس مجاہد کے حصے میں آ جائے گی پھر وہ اس کا مالک ہوگا۔ جس طرح مال غنیمت تقسیم ہوگا ایسے ہی لونڈیاں بھی تقسیم ہوں گی۔ بائی دی وے تھوڑی سی بات میں اشارہ کر دوں، ویسے یہ اس کا موقع محل تو نہیں ہے کیونکہ موضوع ہمارا کچھ اور ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ عجیب، اسلام کا مزاج تو اس طرح کا نہیں ہے کہ ان عورتوں کے ساتھ جن کے خامند بھی موجود ہیں اور بغیر نکاح کے ان کے ساتھ صحبت ہو سکتی ہے، انٹرکورس ہو سکتا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ لونڈیوں اور غلاموں والا سلسلہ اسلام سے قبل کا چلا آ رہا تھا۔ اسلام اس کو ختم تو نہیں کر سکا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں وہ ون سائیڈڈ نہیں ہوتی۔ اب اسلام تو ختم کر دیتا، لیکن اسلام باقی اقوام کو اور اپنے دشمنوں کو، کفار کو تو مجبور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ ختم کرو۔ تو وہ ایک ایسی رسم تھی جو معاشرے میں چل رہی تھی، تو اسلام نے اس کو کلی طور پہ ختم تو نہیں کیا، لیکن اس کے اندر بہتری بہت زیادہ پیدا کر دی۔ ان عورتوں کے جو جنگوں کے نتیجے میں دشمنوں کے ہاتھ لگتی ہیں، ان عورتوں کے اور ان بچوں کے جو وہاں سے غلام بن کے آ جاتے ہیں، یا ان مردوں کے جو غلام بن کے آ جاتے ہیں، اسلام نے ان کے بہت زیادہ حقوق مقرر کر دیے جو اسلام سے پہلے قطعاً نہیں تھے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کو اکثر چیزوں کا کفارہ جو بتایا جاتا ہے قرآن و حدیث میں، اس کے اندر آپ کو یہ بات بھی ملے گی کہ غلام آزاد کرنا، یعنی غلام آزاد کرنے کی ترغیب اور موٹیویشن، اور پھر اس کا ثواب بھی بیان کیا، اور پھر اس کی بھی ترغیب دی کہ اگر کوئی اپنی لونڈی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو یہ بہت اجر و ثواب کا کام ہے۔ اس کو خود ہی آزاد کرے، آزاد عورت بنانے کے بعد پھر اس کے ساتھ نکاح کر لے تو کیا بات۔ اللہ اکبر۔ اب بجائے اس کے کہ وہ جو جنگوں میں عورتیں حاصل ہوتی ہیں، ان عورتوں کے ساتھ ساری فوج اور سارے لوگ ہی ان کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کریں، اور وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ خیال کریں، اور وہ اپنے آپ کو جانور خیال کریں کہ جانوروں کی طرح ہمارے ساتھ جنسی تعلقات استوار کیے جاتے ہیں، اسلام نے اس لونڈی کو کسی ایک مرد تک محدود کر دیا، یہ صرف تمہاری ہے۔ اور دوسرا، اسلام نے اس مرد کو اس کے حقوق ادا کرنے کا پابند بنا دیا۔ اب جنسی خواہش یہ عورت کی بھی تو ایک ضرورت ہے نا، وہ بے شک اپنے خامد کو چھوڑ کے آپ کے پاس آ گئی ہے لونڈی بن کے، لیکن بہرحال اس کی جنسی ضروریات تو ہیں، تو اس کی جنسی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسلام نے اس کو محدود کر دیا ایک مرد تک جس کے وہ حصے میں آئی ہے، اور یہی مرد اس کی جنسی ضروریات بھی پوری کرے گا، یہی مرد اس کی مالی ضروریات، اس کا کھانا، اس کا پینا، ساری چیزوں کو پورا کرے گا، اور اس پہ ظلم نہیں کرے گا، اس کو مارے گا نہیں، اس پہ تشدد نہیں کرے گا بلا وجہ۔ یہ ساری چیزیں اسلام نے حدود و قیود، لمیٹیشنز مقرر کر دی۔ بہرحال یہ بائی دی وے بات آ گئی، تو اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل فرما کے وہ جو صحابہ ناپسند کر رہے تھے ان کو بتا دیا کہ شوہر والی عورتوں سے واقعی نکاح حرام ہوتا ہے، لیکن لونڈیاں اس میں نہیں آتی، کیونکہ ان سے تو نکاح بھی نہیں کرنے کی ضرورت۔ اور وہاں کیا ضرورت ہے؟ استبرائے رحم۔ استبرائے رحم کا مطلب یہ ہوتا ہے رحم کی صفائی۔ اب عورت وہاں سے آئی ہے، ممکن ہے کہ اس کے بطن کے اندر اپنے خامند کا نطفہ موجود ہو، پریگننٹ ہو وہ پہلے، تو اب آپ اس کے ساتھ جنسی تعلقات استوار کر لیتے ہیں، تو اب بچہ کل کو پیدا ہوتا ہے کیا پتہ کس کا ہے،
نسب خراب ہو جائے گا۔ تو اسلام نے نسب کی حفاظت کا بھی بڑا بندوبست کیا ہے کہ جس کی اولاد ہے، جو اس کا باپ ہے، جو اس کا دادا ہے، وہی اس کا باپ دادا رہے۔ تو اسلام نے یہ کہا کہ وہ لونڈیاں جب آئیں تو استبرائے رحم، اور استبرائے رحم کا کیسے پتہ چلتا ہے کہ عورت اگر پریگننٹ تھی، پریگننسی اس کی اگر واضح تھی، اس کو بھی پتہ تھا، تو پھر اس کی ڈیلیوری کا انتظار ہوگا، ڈیلیوری کے بعد اس کے ساتھ تعلقات قائم ہو سکتے ہیں۔ اور اگر وہ عورت ابھی کلیئر ہی نہیں ہے کہ پریگننٹ ہے کہ نہیں، تو پھر ایک دفعہ مینسز کے آنے کا انتظار کیا جائے۔ جب مینسز آ جائیں گے تو پھر سمجھ لیا جائے گا کہ اس عورت کا رحم وہ پچھلے مرد کے نطفے سے پاک ہے، اب آپ اس کے ساتھ تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو استبرائے رحم ہے، یہی اس عورت کے ساتھ نکاح کا طریقہ ہے، اور یہی نکاح کا متبادل سمجھ لیجئے۔ تو یہ آیت کریمہ اس سلسلہ میں نازل ہوئی۔ آئیے اس آیت کریمہ کو قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ والمحصنات، والمحصنات، یہاں سے 5واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ 5ویں پارے کا نام بھی والمحصنات ہے، اور یہ پاروں کے نام، یہ پارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مقرر نہیں کیے گئے، بعد میں حفاظ نے اپنی آسانی کے لیے کیے ہیں۔ تو پارے کا جو پہلا لفظ ہوتا ہے عام طور پہ اسی کے نام پہ اس پارے کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ والمحصنات، اور خامند والی عورتیں، محصنات خامند والی عورتیں، یہ سواد کے ساتھ محسن اور محسن، محسن سواد کے ساتھ محسن، ایک تو سین کے ساتھ محسن ہوتا ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے احسان کرنے والا، نیکوکار، اور ایک محسن سواد کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہے محفوظ کرنے والا۔ حسنن، حسنن کہتے ہیں قلعے کو، قلعہ جو بند جگہ ہوتی ہے، محفوظ، دشمن سے بچنے کے لیے۔ اور دعاؤں کی بک بھی ہے حسن المسلم، مسلمان کا محفوظ قلعہ، قلعہ۔ تو محسن محفوظ کرنے والا، اور محسن سواد کے اوپر زبر ہو جائے تو یہ اس میں مفعول بن جاتا ہے، فاعل کی بجائے مفعول۔ محسن، جس کو محفوظ بنا لیا جائے۔ تو عورت جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی وہ محفوظ نہیں ہوتی، تو شادی ہو جاتی ہے تو وہ محدود ہو جاتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے، محسن، اور اس کی جمع محسنات، محفوظ بنا دی گئی عورتیں۔ الف اور کھڑی زبر ایک ہی چیز ہے، تو یہ جمع مؤنث کی علامت ہے آخر میں، جس طرح مؤمنات، عالمات، صابرات، اسی طرح محسنات۔ تو الف لام لگا ہے تو اس لیے آخر میں تن دو پیشیں تو نہیں پڑھیں گے، المحصنات، اور ساتھ واو لگا لیں تو والمحصنات۔ واو کس لیے آیا ہے؟ کیونکہ پچھلی آیت میں بھی حرام رشتوں کا تذکرہ تھا جن سے نکاح حرام ہے، اس لیے فرمایا کہ اور کیا حرام ہے۔ پچھلی آیت میں آغاز تھا حرمت علیکم، تم پر حرام کی گئی ہیں یہ، اور آخر میں فرمایا والمحصنات، اور محفوظ کر دی گئی عورتیں بھی حرام ہیں۔ مراد شوہر والی عورتیں، خامند والی عورتیں، شادی نکاح والی عورتیں، من النساء، عورتوں میں سے، والمحصنات من النساء، اور خامند والی عورتیں، یعنی بھی حرام کر دی گئی ہیں۔ الا، مگر، ایک استثنائی صورت، ایکسیپشنل کیس ہے، ما، جو مالکت، مالک ہوئے، ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ، ایمان یمین کی جمع ہے، ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ، جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، اور یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لونڈیوں کے لیے، آپ اس کا ترجمہ صرف لونڈیاں کر لیں پھر بھی ٹھیک ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم،
مگر جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، مگر لونڈیاں، ان سے تمہارا تعلق قائم کرنا یہ جائز ہے۔ کتاب اللہ، یاد رکھیں کہ یہ جو محصنات کا لفظ ہے یہ قرآن مجید کے اندر کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں المحصنات شادی شدہ عورتوں کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور اسے اگلی آیت کریمہ کے اندر یہ آزاد عورتوں کے معنی میں استعمال ہوا، اور اسی طرح یہ پاک دامن عورتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پاک دامن عورتیں جو اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ بہرحال یہ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم۔ محرمات کا تذکرہ کرنے کے بعد آخر میں اللہ پاک نے فرمایا کہ کتاب اللہ، اللہ کا لکھا ہوا ہے۔ کتاب کا معنی ہوتا ہے لکھی ہوئی چیز، بک، کتاب، کتاب اللہ، اللہ کا لکھا ہوا ہے، علیکم، تم پر۔ اور یہ کتاب کا لفظ اکثر فرض کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، کتب علیکم القتال ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے۔ اسی طرح تو فرمایا کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ پاک نے اوپر تمہیں کو مشورے نہیں دیے کہ ان عورتوں سے نکاح کرنے سے بچنا، بلکہ اللہ پاک نے یہ تم پر فرض کر دیا ہے کہ تم ان جگہوں پہ نکاح کرنے سے بچو۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ، اور حلال کر دیا گیا ہے، لکم، لکم تھا، لکم تمہارے لیے، ما جو پیچھے لفظ گزرا تھا حرمت، تو یہ احلہ یہ اسی سے ہی ہے، اسی کی فیملی سے یہ لفظ بلانگ کرتا ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ، اور تم پر حلال کیا گیا ہے یا حلال کی گئی ہیں، ما جو وراء علاوہ ہے، ذالکم اس سے، اور تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں جو اس کے علاوہ ہیں، جو ان کے سوا ہیں، اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تم پر حلال ہیں۔ اب اس کے علاوہ سے مراد وہ رشتے بھی آ جائیں گے اس کے اندر کہ جن کا احادیث میں تذکرہ ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ رشتوں کا تذکرہ کیا ہے، وہ بھی حرام ہوں گے۔ ان کے علاوہ جو بھی ہوں گے وہ تمہارے لیے حلال ہوں گے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر فرمایا نا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، وہ حرام چند چیزوں کا تذکرہ کیا، اور اس سے پہلے کیا فرمایا، انما، انما کا مطلب کیا ہوتا ہے، صرف اور صرف تم پر تو صرف اور صرف مردار حرام ہے، اور تم پر میتۃ والدم، اور بہتا ہوا خون حرام ہے، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ جبکہ قرآن مجید میں ہی اور حرام چیزوں کا بھی تذکرہ موجود ہے، احادیث میں بھی اور حرام چیزوں کا تذکرہ موجود ہے۔ تو اسی طرح یہاں جو اللہ پاک نے کہہ دیا کچھ چیزیں بیان کرنے کے بعد، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی حرام چیزیں اس کے ساتھ ایڈ نہیں ہوں گی، باقی آیتیں حدیثیں بھی تو ساتھ لیں گے نا، جس میں اللہ پاک نے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو بھی اللہ پاک نے اختیار دیا ہے کہ وہ آپ کے سامنے قرآن کی وضاحت کریں، تفسیر بیان کریں، تشریح کریں۔ تو آپ نے بھی کچھ چیزیں بیان کر دی ہیں، اور آپ اللہ کے حکم سے دین کے بارے میں بولتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے ایک استاد محترم، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک ہی آیت میں سارا دین بیان ہو جاتا، یا ایک ہی حدیث میں سارا ہی دین بیان ہو جاتا اکٹھا ہی، تو پھر تو وہ آیت کراچی سے لے کے پشاور تک کم از کم لمبی ہونی چاہیے تھی نا۔ تو اس لیے ساری باتیں ایک آیت میں نہیں آتی،
اس کے بعد فرمایا یہاں صرف قاعدہ قانون بتا دیا ہے کہ حرام جن کا تذکرہ کر دیا جائے وہ حرام ہے، باقی اس کے علاوہ جتنے ہوتے ہیں وہ حلال ہوتے ہیں۔ اور حلال و حرام میں قاعدہ قانون بھی پتہ چلا کہ قاعدہ قانون کیا ہوتا ہے حلال و حرام میں، کہ حرام چیزوں کا بتا دیا جاتا ہے، حلال کا نہیں بتایا جاتا کہ یہ حلال ہے یا یہ حلال ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ حرام چیزیں تھوڑی ہوتی ہیں نا، ان کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے، باقی سارا کچھ ہی حلال ہے۔ اور عبادات کے اندر اصول اس کے الٹا، عبادات میں کیا اصول ہے؟ جتنی عبادت بتائی گئی ہے صرف اتنی کرنی ہے، باقی سارے طریقے حرام ہیں۔ اب کئی لوگ عبادت کے اندر بھی یہ کہہ دیتے ہیں لو جی منع میں تو نہیں نہ آیا، منع میں تو نہیں نہ آیا، تو فجر کی 3 رکعتیں پڑھنی منع بھی تو نہیں آئی کہیں، پھر 3 پڑھ لیا کریں 2 کی بجائے۔ اب ساری چیزیں تو منع نہیں ہو سکتی ہیں، سجدے کو بندہ 3 کرنے شروع کر دے 1 رکعت میں، ایک اور اٹھے وہ 4 شروع کر دے، ایک اور اٹھے وہ 5 شروع کر دے، ایک اور اٹھے وہ 6 شروع کر دے۔ اب ساری چیزوں کی حدیثیں تو نہیں ہو سکتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 2 سے زیادہ 3 سجدے نہ کرو، 4 سجدے نہ کرو، 5 سجدے نہ کرو، بس بتا دیا کہ 2 کر کے دکھا دیے، بس یہی کرنا، اس کے علاوہ جو بھی ہوگا وہ غلط ہے۔ تو عبادات میں اصول اور ہے اور حلال و حرام میں اصول اور ہے۔ حلال و حرام کا اصول بتا دیا کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اور تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں جو ان کے سوا ہیں۔ اور ابھی ہم انشاءاللہ مزید کچھ حرام نکاحوں کا تذکرہ بھی کریں گے آخر میں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اس سے پہلے مزید آگے پڑھیے، ان تبتغوا، اور آگے اللہ پاک نے فرما دیا نا کہ باقی سارا کچھ حلال ہے، تو ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ نکاح کی شرائط کی طرف بھی اشارہ کر دیا، ان کے تبتغوا، تم طلب کرو، تلاش کرو، طلب کرو۔ پہلی شرط نکاح کی کہ ایجاب و قبول ہو، یہ طلب کا اظہار ہے نا۔ لڑکی سے بھی پوچھا جائے کہ تم اس لڑکے سے نکاح چاہتی ہو، وہ کہے ہاں چاہتی ہوں، یہ طلب ہے، اور لڑکا جو ہے وہ بھی کہے کہ قبول ہے، تو یہ ایجاب و قبول لڑکے لڑکی کی طرف سے یہ نکاح کی پہلی شرط ہے۔ بدقسمتی سے آج والدین بچیوں سے تو شاید ہی کوئی والدین ہیں کہ جو بچیوں کی رضامندی معلوم کرتے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ نکاح کی بنیادی شرط ہے۔ اور کئی بچیاں جو ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ جی میرے گھر میں تو وہ جس دن وہ سارے آ کے بیٹھ گئے تھے نا منگنی کرنے کے لیے، تو مجھے تب گھر والوں نے بتایا کہ یہ تمہاری منگنی کے لیے آئے ہیں۔ یعنی کیسے کیسے ظلم ہو رہے ہیں 2021 میں۔ جناب سائنس کی ٹیکنالوجی کی صدی جا رہی ہے، کہتے ہیں جی انسان چاند تے پہنچ گئے، میں کہتا ہوں چاند تے کتے پہنچے، یہ تو اتھے ہی زمانہ جاہلیت سے حالی ٹکرا کھاندہ پھر رہا ہے۔ اللہ کے بندو، بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، یہ ہیں عورتوں کے حقوق جن کے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، کہ بچیوں سے ان کی دل کی رضامندی معلوم کریں، ایسا ماحول نہ پیدا کریں کہ وہ بیچاریاں ہیزیٹیشن شرموں کے یا کی وجہ سے آپ کو انکار ہی نہ کر سکیں۔ تو ان کو فری ہینڈ دیں، بالکل بیٹا آزادی سے، آپ سوچ لو یہ رشتہ ہے، یہ اس میں فوائد ہیں، تو آپ دیکھ لیں، اس کو کنونس کر لیں آپ، لیکن پریشرائز نہ کریں۔ اور جو پوچھتے نہیں ہیں وہ تو پھر اللہ ہی ان کا حافظ ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، کوئی بچی 6 مہینے گزارتی ہے، کوئی سال گزارتی ہے، کوئی 1.5 سال گزارتی ہے، وہ کہتی ہے میں اس کو پسند ہی نہیں کرتی تھی، میں اس کو پسند ہی نہیں کرتی تھی، میرے والدین نے تو زبردستی میرے پلے پا چھڑا، میں تو فلاں کو پسند کرتی تھی، لہٰذا 6-7 مہینے گزار کے طلاق لے کے پھر وہاں شادی کر لیتے۔ فائدہ کیا ہوا؟ پہلے ہی بچوں کی رضامندی معلوم کریں، جبر نہ کریں، جاہلیت والے کام نہ کریں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ان تبتغوا، کہ تم طلب کرو ان عورتوں کو جو ان کے علاوہ ہیں جن سے نکاح جائز ہے، ان کو طلب کرو، ایجاب و قبول۔
بی اموالکم، دوسری شرط بازر بھی بدلے، اموالکم اپنے مالوں کے، اپنے مالوں کے بدلے، یعنی حق مہر۔ حق مہر جو ہے یہ بھی نکاح کی دوسری شرط ہے، لیکن حق مہر پینڈنگ ہو سکتا ہے، مؤخر ہو سکتا ہے۔ بیاں بیوی جو ہیں ان کا نکاح ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی، یا وہ اکٹھے رہنا شروع کر دیتے ہیں تو حق مہر بعد میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال ہونا ضرور ہے۔ محسنین، تیسری شرط نکاح کی، محسنین، دیکھیں ایک ایک لفظ میں ایک ایک شرط ہے۔ محسنین، ابھی میں نے اس لفظ کی وضاحت کی تھی، محسن، محسن، محسنین، نکاح میں لانے والے ہوں۔ محسنین، محسن زبر کے ساتھ ہوگا تو وہ عورت بن جائے گی، اور زیر کے ساتھ ہوگا تو مرد بن جائے گا، جو اس عورت کو نکاح میں لانے والا ہے۔ محسنین، نکاح میں لانے والے ہوں، اس عورت کو بیوی بنا کے ساری زندگی کے لیے ایک فیملی بنا کے، فیملی یونٹ قائم کرنے والے ہوں۔ غیر مصافحین، نہ کہ بدکاری کرنے والے، نہ کہ شہوت رانی کرنے والے، یعنی نہ کہ جنسی خواہشات کے پجاری بن کے، بس مقصد یہ ہے کہ جنسی خواہش پوری کر لیں۔ جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے عارضی طور پہ نکاح کر لیا جائے، یہ جائز نہیں، اور اس کو متع کہتے ہیں۔ متع جو ہے یہ یہی ہے کہ آپ کچھ وقت کے لیے، وقت طے کر کے 6 مہینے کے لیے، 1 مہینے کے لیے، 1 دن کے لیے، 1 ہفتے کے لیے نکاح کر لیں کسی عورت سے، تو یہ اب جائز نہیں ہے۔ اگرچہ بعض لوگوں نے اگلے الفاظ سے یہ نکالنے کی کوشش کی ہے، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ، لیکن حدیث جو ہے وہ قرآن کی من مانی تفسیر کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی موجود ہے صحیح مسلم وغیرہ میں، اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں، یہ فتح مکہ والے سال، آپ نے فرمایا لوگوں میں نے تمہیں اس سے پہلے متع کی اجازت دی تھی، لیکن اب میں اس کو حرام کرتا ہوں، آج کے بعد متع قیامت کے دن تک حرام ہے۔ اور فرمایا کہ جس کے پاس کوئی متع والی عورت ہے، ایگریمنٹ کیا ہوا ہے اس سے مہینے کا، ہفتے کا، 6 مہینے کا، سال کا، فرمایا کہ وہ اس عورت کو آزاد کر دے، چھوڑ دے فوراً، اور جو اس سے حق مہر وغیرہ لیا ہوا تھا، جو عورت کو حق مہر دیا ہوا تھا، عورت نے لیا ہوا تھا، وہ اس سے واپس نہ مانگے۔ عورتیں بھی چھوڑ دو، حق مہر بھی واپس نہیں لینا۔ تو متع حرام ہے۔ اسی طرح حلالہ بھی حرام ہے، حلالہ میں بھی ٹیمپریری نکاح ہوتا ہے، تو وہ بھی حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ تو فرمایا کہ محسنین، اس حال میں کہ نکاح میں لانے والے ہوں، بسانے والے ہوں، نکاح کرتے وقت یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں نے ہمیشہ اس عورت کو اپنے نکاح میں رکھنا ہے۔ وہ بعد میں بن نہ سکے تو الگ بات ہے، لیکن نیت یہی ہونی چاہیے۔ غیر مصافحین، نہ کہ شہوت پوری کرنے والے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ، اچھا یہ 4 بڑی بڑی شرطیں یہاں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو نکاح میں لانے والے ہوں جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا کہ یہ نکاح قرآن مجید کے اندر بھی یہ موجود ہے، وَلَا مُتَّخِذِينَ أَخْذَانٍ، اور خفیہ خفیہ یرانے لگانے والے نہ ہوں۔ تو نکاح بھی جو کرنا ہے نا، اس کا اعلان بھی ضروری ہے، اور کم از کم کچھ لوگوں کو ضرور پتہ ہو، یہ نہیں کہ بس میاں بیوی کو ہی پتہ ہو، تو کچھ نہ کچھ لوگوں کو گواہ بھی ہونے چاہیے، 2 گواہ ہونے چاہیے، 2 مرد ہو جائیں یا 1 مرد اور 1 عورت، یہ بھی بہرحال نکاح کی شرائط میں سے ہے۔ اسی طرح ولی کی اجازت لڑکی کے لیے، لڑکے کے لیے تو نہیں ہوتی، لڑکی کے لیے ولی کی اجازت، یہ بھی نکاح کی شرائط میں سے ہے۔ بہرحال فرمایا کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ، پھر وہ جن
استمتعتم، تم فائدہ اٹھاؤ، بھی اس مال کے بدلے، اموال کا ذکر آیا نا اوپر، پھر وہ جن سے تم فائدہ اٹھاؤ، منہن، ان میں سے، یعنی ان عورتوں میں سے جن سے نکاح جائز ہے، ان میں سے پھر جن سے تم فائدہ اٹھاؤ۔ یہاں سے بعض لوگوں نے متع کو کثیر کیا کہ یہ دیکھیں جی، جو تم ان سے فائدہ اٹھاؤ اس مال کے بدلے میں، تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ 6 مہینے سال کے لیے، تو یہ مبہم الفاظ ہیں۔ اس سے مراد فائدہ اٹھاؤ ان سے اس مال کے عوض میں، اس سے مراد وہ نکاح یا جس کا پیچھے تذکرہ ہوگا کہ ان شرائط کے تحت اگر تم نکاح کر کے ان سے فائدہ اٹھاتے ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ فآتوہن، تو دو انہیں اجورہن، ان کے حق مہر، اجورہن، ان کے مہر، فریضۃً، جو مقرر شدہ ہو، ولا جناح علیکم، اور نہیں کوئی گناہ تم پر، فی میں ما، جو تراضیتم، تم آپس میں راضی ہو۔ تراضیتم کے درمیان جو الف ہے نا یا کھڑی زبر، اس کی وجہ سے آپس میں کا معنی مشارکت، تراضیتم، آپس میں راضی ہو جاؤ، بھی، جس پر، من بعد الفریضۃ، مقرر کرنے کے بعد، اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جس پر تم مقرر کر لینے کے بعد آپس میں راضی ہو جاؤ۔ مقرر کر لیا زیادہ، بعد میں پریشان ہو رہا ہے کہ اب یہ تو میں دے نہیں سکتا، تو اگر میاں بیوی رضامندی، دل سے رضامند ہو کر اگر اس میں بعد میں کمی بیشی کر لیں تو کوئی حرج نہیں۔ یا عورت ہی کہتی ہے کہ جی آپ نے کوئی حق مہر مقرر کیا والا 5000 روپیہ، تو انہیں شرم نہ آئی، تو وہ اگر شرم دلاتی ہے اور وہ راضی ہو جاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے جی میں زیادہ دے دیتا ہوں، تو بعد میں کمی بیشی سے وہ آپس کی رضامندی سے کمی بیشی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی اللہ پاک نے ایک رخصت رکھ دی ہے، لیکن اس میں بھی لوگ ڈرامے کرتے ہیں، بیویوں کو زبردستی لے جاتے ہیں ادھر کچہری اور وہاں جا کے زبردستی بیان دلوا لیتے ہیں، بیچاریاں مجبور ہوتی ہیں۔ اب یہ مرد کو پتہ ہوتا ہے، مرد کو پتہ ہوتا ہے یا اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اس عورت کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ دل کی رضامندی سے بیان دے رہی ہے یا بیچاری اپنا گھر بچانے کے لیے بیان دے رہی ہے، مرد کو پتہ ہوتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کانا، ہمیشہ سے ہے، علیماً، سب کچھ جاننے والا، حکیمہ، کمال حکمت والا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔